اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے نکاح کی خواہش مند ہیں تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگا کریں، کیونکہ اللہ بھی پاک رشتوں کو ایک ہونے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرواتا۔ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا۔ پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے، دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامل یقین پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تمام دروازے بند نظر آ رہے ہو، صبر کرنا مشکل لگ رہا ہو، دن رات رو کر گزر رہے ہو، لوگ اپنی باتوں سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پھر بھی دل میں ایک امید رکھنا کہ اللہ کبھی تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے۔ کس نے کہہ دیا لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں سب سے زیادہ آتی ہے جو اس کو محبوب ہوتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز سے مطمئن ہے یا نہیں، نہ اس کو اس بات کی فرق پڑتی ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی سارے دروازے اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں اور معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر اور، ایک دن یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا، بہت جلد تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھولے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان آزمائشوں سے تھک گئے ہو، وہ تمہارے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ اس نے کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑے گا۔ اللہ کی ہر مصلحت پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو دل میں دعا کا خیال ڈال سکتا ہے وہ قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو، وہ کبھی بھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے۔